حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے اور مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی سورج 1 میل کے بقدر ہوگا. دیکھو یہاں ذرا چونکہ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں کہہ دینا ضروری میں سمجھتا ہوں. ابھی ہمارے یہاں ایک جماعت تھی ان کو بھی میں نے سنا اور ایکشن کے ساتھ میں نے سنا. انہوں نے کہا کہ اسے کوئی برائی نہیں لیکن ذہن صاف ہو جائے اور حقیقت سامنے آ جائے اس لیے کہہ رہا. انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ سورج سوا نیزے کے یوں اشارہ کر کے کہا سوا نیزے کے قریب ہوگا. چونکہ میں بھی بہت سنتا تھا اور سنتے ہوئے آتا تھا میں نے اس کو بہت تحقیق کی. جہاں پر یہ روایت کہ سورج قریب ہوگا تدنو الشمس من الارض، وہ زمین جو اللہ تعالیٰ جس زمین پر میدان حشر قائم ہوگا سورج قریب ہوگا اور 1 میل کے بقدر قریب ہوگا. یہ ہے میل کا لفظ. اور میل سے مراد اکثر شرح نے یہ لکھا کہ جو مسافت کا میل ہوتا ہے. آج سورج ہم سے کتنا دور ہے؟ 9 کروڑ میل. زمین سے 9 کروڑ میل کی دوری پر ہے اور 13.5 لاکھ گنا بڑا. گزشتہ مجلس میں یہ آیا تھا. یہ وہ 9.5 کروڑ میل کی دوری سے ہٹ کر کے کتنا ہو جائے گا؟ 1 میل ہو جائے گا. یہ سوا نیزہ والا مجھے نہیں ملا ہے. سمجھ میں آیا؟ دوسری بات کہ وہ زمین تانبے کی ہوگی، انہوں نے کچھ کہ زمین لوہے کی ہوگی اور آسمان تانبے کا ہوگا یہ کہا تھا. تو وہ زمین ایسی ہوگی، یہ تو روایت میں صاف طور پر ہے کہ سفید زمین ہوگی بالکل. اردن بیضاء کا لفظ ہے. اور وہ زمین ہوگی کہ جس زمین پر کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا. اب لوہے کی ہوگی تانبے کی ہوگی وہ میرے علم میں نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. تو خیر سورج قریب ہوگا اور سورج کے قریب 1 میل کے بقدر قریب ہوگا اور اس کے قریب ہونے کی وجہ سے کیا عالم بنے گا؟ ہر ایک اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعضے وہ ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے تخنوں تک ہوگا. وضو میں جہاں ہم پیر دھوتے ہیں جہاں دھونا وہ تخنے، یہ بھی اس لیے کہ بعض لوگوں کو گھٹنے اور تخنوں میں التباس ہو جاتا ہے اس لیے کہنا پڑا کہ جہاں وضو میں دھونا جاتا ہے یہ. بعض لوگ گھٹنوں تک پسینے میں شرابور ہوں گے، بعض لوگ کمر تک جہاں ہم ازار پہنتے ہیں پینٹ اور جہاں باندھتے یعنی ناف تک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی لگام پسینے کی ہوگی یعنی پورے منہ تک اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. یہ ہوگا بدلے کا دن. ایسے موقع پر کچھ اللہ کے خوش قسمت لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے اطمینان سے. اللہ اپنے فضل سے ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اس کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے. اس میں عام متن وہ بھی چونکہ مناسب ہی ہے لیکن یہ بھی ذہن کے ساتھ پہلا جو کلمہ ہے وہ ساتھ خوش قسمت میں ہے ملکن عادل. ملکن انصاف کرنے والا. اب ملک کا ترجمہ ہم کرتے بادشاہ سے تو پھر معاملہ بہت محدود ہو جائے گا. اگر ملک کا ترجمہ بادشاہ سے کرتے ہیں تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ بہت محدود ہو جائے گا. کیونکہ 75 سال میں کتنے بادشاہ بنے؟ آزادی ہند کے 75 سال میں کتنے بنے ہیں؟ پھر اس میں عادل کون؟ ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ دائرے کو محدود سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس لیے صحیح بات ملک ان کا ترجمہ بادشاہ برابر ہے عربی میں. لیکن یہاں پر ملکن
اور یہ امام نووی علیہ الرحمہ نے ریاض الصالحین میں جہاں یہ روایت نقل کی ہے، اس کی شرح دلیل الفالحین ایک عربی میں شرح ہے، وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ دوسرا، دیگر روایتوں میں بھی کہ ملکن ہر اس آدمی کو کہا جائے گا جسے اللہ نے کچھ اختیار دے رکھا ہو، اور اختیار کی تفسیر جس کی بیوی ہو اور جس کے ماتحت ایک خادم ہو اسے ملکن کہا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب ہر متزوج، ہر شادی شدہ اگر وہ انصاف کرتا ہے بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے ماتحت میں جتنے ہیں ان سب کے ساتھ اگر وہ عدل کا معاملہ کرتا ہے تو ملکن عادل کا مصداق بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں شادی کے بعد، میں کہتا ہوں کہ یہ دو دھاری شادی کرنا دو دھاری تلوار ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، کہ جہاں مزے ہیں وہاں کٹے بھی ہیں، اس لیے بہت احتیاط۔ اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے نکاح کے موقع پر جتنی آیات خطبے میں پڑھی ہے وہاں کیا ہے؟ بنیادی تقوی ہے۔ ایک آیت میں 2 مرتبہ تقوی کا حکم ہے، تو تقوی والی آیتوں کو آپ نے، حالانکہ قرآن میں نکاح کے عنوان کی آیتیں ہیں، تو نکاح کے خطبے میں نکاح کے عنوان کی آیتیں پڑھتے ہیں آپ علیہ السلام، لیکن آپ علیہ السلام نے نکاح کے عنوان کی آیتوں کے پڑھنے کے بجائے تقوی والی، کہ اب تقوی کی اور زیادہ ضرورت پیش آئے گی، تو ملکن عادل۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اس کا مصداق بنا دے، تو یہ بھی ہے۔ مزید